بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آپ کو آپ کے بھائی عادل راجہ کا سلام پہنچے اور ہمارے نئے سیریز میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں. آپ کے دلوں کی آواز سر حیدر مہدی ہمارے ساتھ No, موجود ہے. ویلکم ٹو دا شو سر. welcome Adil. Always good to be with you. Thank you. Walaikum assalam. سر ایک مذہقہ خیز قسم کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. میرے خلاف ملک گیر، میرے خلاف احتجاج جاری ہیں. گزشتہ روز ایک پہلا کوئٹہ میں ہوا، پھر پنڈی میں سنا ہے، یہ لاہور شہر میں مجھے فری پبلسٹی جو ہے وہ آئی ایس آئی انٹرنل لنک نے، ڈرٹی ہیری نے دینے کا ارادہ کیا. تو سر یہ احتجاج جس قسم کے عظیم الشان قسم کے احتجاج جذبات جس میں بہ رہے ہیں، وہ میں چاہوں گا کہ پلیز یہ ذرا سر ویڈیو دیکھیے گا. پھر مجھے چاہیے، میں نے آپ سے پوچھنا ہے سر کہ یہ میرے خلاف یہ ڈرامہ بازی کیوں چل رہی ہے، اور میں کیا ان کو اتنی شدید تکلیف کس بات سے ہم سے سر. یہ سر سنیے گا، ذرا ویڈیو دیکھیے گا سر. عادل راجہ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاک زندہ باد، عادل راجہ زندہ باد، عادل راجہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد. واقعی یہ پنڈی میں ہے سر، پہلے کوئٹہ میں تھا، یہ بھی پنڈی ہے. درد بیچنی چاہیے جو باہر بیٹھ کر فوج کے خلاف باتیں کرتا ہے اور فوج کی قیادت کے خلاف باتیں کرتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں یا فوجی قیادت کے خلاف باتیں سر یہ کیا تکلیف کیا ہے سر؟ میں نے تو آدھے لیکن سر یہ بتائیں سر کیا تکلیف ہے دو تین چیزیں تو میں بتا دوں سر. کہ اگر کسی مردہ شخص کو کھڑے دیکھا ہو نا تو یہ جو بھی 10 15 20 لوگ تھے نا، ان کو دیکھ لیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جس طریقے سے میں نے ان کو دیکھا ہے نا، اس کے اندر سے تقریباً میرا خیال ہے کوئی 60-70% جو ہے نا وہ فوجی تھے، سپاہی، اللہ داد، نائک لائق خادم حسین، حولدار محمد خطیب، بشیر، وہ شاید ایک آدھا کوئی جیسیو بھی ہو. پھر 2-3 انہوں نے نا ذرا وہ کہتے ہیں نا ڈائیورسٹی دکھانے کے، 3 بیچاری خاتون کو ان کو سیٹن کے شلوار قمیصوں کے سوٹ پہنا کے آج سے 1980 کے وہ پہ کھڑی کر دی. ایک وہ لڑکا کھڑا کر دیا کانگڑی پہلوان ایک سائیڈ پہ، ایک یہ مچھو بیچ میں لمبی پونی ٹیل کے. بھائی یہ ماڈرن جو بچے ہیں، مطلب کہ اس سے زیادہ بے وقوف اور اس سے زیادہ ایک مذاق کرنے والا. اور ٹھیک ہے اگر تم نے کرنا بھی تھا تو کوئی ایسے کرو کہ وہ لگے بھی کہ صحیح ہے، اور وہ ایف ای جی آپ کی بنا کے اور اس کے سامنے مرد آباد مرد آباد، وہ ایسے لگ رہا تھا کہ یہی جا کے مار دیں گے. Honestly, Adil, if this is what the Pakistan Army, ISPR and ISI has come down to, تو اس سے بڑی آپ کی سیلف ایویڈنٹ ٹروتھ ظاہر نہیں ہوتی کہ یہ ادارہ کتنا تباہ اور برباد ہو گیا. میں نے کل یہاں ایک چھوٹی سی گیدرنگ تھی ملٹن میں، کلوز ٹو یہ گریٹر جی ٹی اے کا ایک مختلف شہر ہوتے، ایک ملٹن ہے کینیڈا، وہاں میں گیا تھا. عادل وہاں ہم یہی بات کر رہے تھے کہ کس کو نہیں اچھی ایک فوج چاہیے، ہم سب کو اچھی ایک فوج چاہیے، لیکن جو تباہی اس فوج نے اپنی کی ہے نا، وہ تباہی آپ کا دشمن بھی نہ کر سکتا. میں آپ ہمارے جیسے اور لوگ جو بار بار نشاندہی کر رہے ہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ افواج پاکستان آپ کی آخری ایک انسٹیٹیوشن رہ گئی ہے جو کہ ریلیٹیولی ڈسپلنڈ ہے، ریلیٹیولی ویل ٹرینڈ ہے، ریلیٹیولی باقی اداروں سے بہتر کارکردگی کرتی ہے، تو پھر اس کا بچنا تو بالکل، مطلب اگر زخمی بھی ہے، کمزور ہو رہی ہے، لیکن اس کو بچانا ضروری ہے کہ اگر صرف یہی رہ گئی ہے تو پھر تو ملک کو بچانے کے لیے کوئی نہیں ہے. تو عادل جو اس کے ساتھ بہت ایک افسوسناک بات جڑی ہوئی ہے نا، جو کہ میں بار بار کہتا ہوں،
اور اس میں کوئی ڈھکی چپی بات نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی صاحب آپ کبھی فوج کی تعریف کرتے ہیں کبھی ان کو. میں کہتا ہوں دیکھو ایک اچھی فوج کی چند خصوصیات ہوتی ہیں. کیا خصوصیات ہوتی ہے؟ اس کی بڑی زبردست ٹریننگ ہوتی ہے، بہت اچھی. ہماری فوج کی بائی اینڈ لارج بہت اچھی ٹریننگ ہوتی ہے، یہ سب کو پتا ہے. ہمارے ریجیمنٹل سینٹرز کے اندر، ہمارے سٹاف کالجز میں، پی ایم اے میں، این ڈی یو میں بڑی ہماری ٹریننگ ہے. تو دوسری ہماری صفت کیا ہے کہ ہمارے ڈسپلن اور انکویسچننگ اوبیڈینس آف آرڈرز بہت ایک زبردست صفت ہوتی ہے ایک اچھی ملٹری پروفیشنل آرمی کی. وہ بھی پاکستان آرمی میں ہے، بہت ڈسپلن ہے، انکویسچننگ اوبیڈینس ٹو آرڈرز ہے. یہ بات میں بتاتا ہوں کہ اس سے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے فوج کو، لیکن ہے کہ انکویسچننگ. تیسری ہے یونٹی آف کمانڈ، کہ جی اوپر سے جب حکم آتا ہے چر کر کے نیچے سپاہی تک جاتا ہے آرمی چیف سے. اس کو یونٹی آف کمانڈ کہتے ہیں. کوئی بیچ میں عمل دخل دوسرا نہیں کرتا. پھر آپ کے پاس ہتھیار بڑے زبردست ہوتے ہیں، آپ کے پاس ریسورسز بڑی ہوتی ہیں، آپ کے پاس انٹیلیجنس گیدرنگ کیپیبلٹی بڑی. یہ سب جو صفتیں ہیں یہ ایک ایسی زبردست فائٹنگ مشین بناتی ہے جس سے آپ کا دشمن گھبراتا ہے. یہ ساری چیزیں افواج پاکستان میں تھیں اور شاید کسی حد تک ابھی بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو اصل جو صفت ہوتی ہے فوج کے اندر وہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر ملک کی محبت اور ملک کو دفاع کرنے کے لیے ایک آگ بھڑکتی ہے دل کے اندر. وہ پہلے ملک کا سٹیزن ہوتا ہے، بعد میں ملک کا سپاہی ہوتا ہے. فرسٹ سٹیزن ایک شہری، ایک ملک کا باشندہ، افسر ہو یا جوان ہو، بعد میں سپاہی. یہ آخری جو چیز ہے نا یہ صفت ہماری فوج میں نہیں ہے، باقی ساری ہے. اس آخری صفت کا نہ ہونے کی وجوہات بہت ہیں، بڑی لمبی بات ہو جائے گی انگریزوں کا، اس میں نہیں جاتا. اب آپ سوچیں یہی بندوقیں، یہی انٹیلیجنس کی ریسورسز، یہی زبردست ٹریننگ، یہی ایبسولوٹلی انکویسچننگ اوبیڈینس ٹو آرڈرز، یہی یونٹی آف کمانڈ، یہی ہتھیار جو دشمن کے لیے تھے، وہ ایک آپ کے اوپر ایک بہت ہی روگ آرمی چیف، بگڑا ہوا، کرپٹ، تباہ اور برباد ذہنی طور پر، اخلاقی طور پر آ کے بیٹھ جاتا ہے. اور وہ یہ ساری چیزیں جو ایک بہت اچھی فوج کی عکاسی کرتی ہے وہ آپ کے اپنے نہتے لوگوں جن کے پاس نہ کوئی ہتھیار، نہ کوئی ڈسپلن، نہ کوئی یونٹی آف کمانڈ، نہ کوئی ٹریننگ، مطلب وہ کام ہی نہیں کر، اور خاص طور پہ عورتیں. سر کیا یہی وجہ نہیں ہے یہ جو ہم چیزیں، میں نے اپنے جواب میں بھی یہ کہا کہ میری ٹیم جو بیسکلی ہے، اور میری ٹیم میں آپ میرے بزرگ ہی شامل ہیں، کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، ہم جو آنکھیں کھول رہے ہیں فوج کے اندر لوگوں کی اور فوج کے باہر فوج سے متعلق لوگوں کی، اس کو شدید ترین تکلیف ہے. اس لیے آئی ایس آئی کے ٹاؤٹس کو بھیج کے اس طرح کے مظاہرے مذاق خیز قسم کے کرائے جا رہے ہیں. عادل یہ بہت سیریس، مطلب ویسے تو بڑی مجھے ہنسی بھی آئی دیکھ کے ان قسم کے لوگوں کو، لیکن میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی مینٹل ڈیگریڈیشن، اخلاقی جو ڈیگریڈیشن ہے نا، اخلاقیات کی پستگی، وہ تو ہو گئی، وہ تو تباہ ہو گئے. انہوں نے اپنے ملک کے اوپر ایک فائٹنگ مشین سے ایک فائٹنگ مافیا بن گئی. فائٹنگ مشین دشمن کے ساتھ لڑتا ہے، فائٹنگ مافیا جو اس کے خلاف ہوتا ہے اس کے خلاف لڑتا ہے، چاہے وہ آپ کے ملک کا باشندہ کیوں. تو میں اس چیز کو نا، میرے لیے یہ ایک پہلو کھل گیا ہے اس فوج کی تباہی اور بربادی، ان کی ذہنیت. مطلب میں دیکھیں کہتے ہوئے بری بات لگتی ہے اور مجھے افسوس بھی ہوتا ہے عادل، لیکن آخر میں صرف یہ کہہ دوں، جب ایک ایسا آدمی آرمی چیف بن جائے جو کہ بچپن سے بہت احساس محرومی کا شکار تھا، شریف کہتے ہیں باپ تھا، لیکن اتنے اس کے پاس نہیں تھے کہ وہ ایک اچھی تعلیم یا پرورش کر سکتا اپنے اولاد کی. اس کے ماموں نے اس کی پرورش کی. کبابی شرابی قسم کا آدمی تھا، اعجاز امجد کا دوست تھا. 2 دفعہ یہ ریجیکٹ ہوا پی ایم اے سے. او ٹی ایس ایئر مین تھا ایئر فورس میں، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ایئر مین تھا. 2 دفعہ ریجیکٹ ہوا پی ایم اے سے. او ٹی ایس میں اب مجھے پتا چلا سفارش کی اعجاز امجد کے وجہ سے اس کو او ٹی ایس میں لیا گیا، وہاں لی اس نے سورڈ آف آنر.
اب اس قسم کی ذہنی کنفیوژن اور بہت ایموشنل اپہیول اور بہت ہی زیادہ احساس کمتری کا ایک آدمی آپ کا آرمی چیف بن جائے، جس کو پتا ہے کہ اس کے اندر کتنی کمزوریاں، کتنی خامیاں ہیں، کتنے تضادات ہیں، وہ آپ کا آرمی چیف بنتا ہے، یہ آرمی کی تباہی کی بھی عکاسی کرتا ہے اور آگے آنے والے دنوں کی تباہی کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ بہت بہت شکریہ سر، اس ٹاپک پہ انشاءاللہ ہم ڈیٹیل اگلے پروگرام میں ضرور ڈسکشن کریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو سو ویری مچ۔ ویری ویلکم، آلویز گڈ ٹو بی ود یو عادل، تھینک یو۔